صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے فیاض ترین انسان تھے، بہت سخی تھے۔ یہ بخل بہت بڑی بیماری ہے اور اتفاق سے مسلمانوں کے اندر زیادہ ہے۔ چیریٹی کرنے کی عادت، دان کرنے کی عادت ہر مذہب کے ماننے والے لوگ جو ہیں ان کے اندر موجود ہے، ہر دھرم کے ماننے والے لوگوں میں موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمان جو ہے دان کرتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، ہر مذہب میں اور ہر دھرم کے لوگ۔ آپ جا کر دیکھیے کہ مندروں کی دان پیٹی میں کتنا سونا اور چاندی اور کتنا سکہ اور کتنا پیسہ نکلتا ہے۔ 5-6 مہینے کے اوپر جب بڑی بڑی مندر ہے وہاں، اور مسجد کی جو دان پیٹی ہے اس کو کھول کے دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا نکل رہا ہے۔ اس سے آپ کو مقابلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کتنا کر رہے ہیں اور ہمارے مقابلے میں غیر کتنا کر رہے ہیں۔ لیکن ہم صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بخل یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ بخل کو اسلام نے کنڈم کیا ہے، اس کی برائی بیان کی ہے، اس کی وعید بیان کی ہے، اس کی سزائیں سنائی ہے۔ قرآن کے اندر موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ بخل یہ اسلام سے میچ اور میل کھانے والی چیز نہیں ہے، یہ اسلامی چیز نہیں ہے، یہ کسی اور غیر دھرم کی اور دوسرے دھرم کے ماننے والوں کی ہوگی، لیکن اسلام کے اندر بخل کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس فطرت کو، اس عادت کو، اس خصلت کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان کے اندر ہی آدمی کو سخی بننا ہے اور فیاض بننا ہے اور 11 مہینے جو ہے دونوں ہاتھ جیب میں رکھنا، نکالنا ہی نہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرنا ہی نہیں ہے، مسجد کے نام پر خرچ کرنا ہی نہیں ہے، مدرسے کے نام پر خرچ کرنا ہی نہیں ہے، غریب اور یتیم اور مسکین اور ضرورت کے نام پر خرچ کرنا ہی نہیں ہے، نہ خود کھانا ہے ڈھنگ سے، نہ دوسروں کو کھلانا ہے۔ اور رمضان میں اگر ہم کھا لیا اللہ اللہ کر کے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بخل اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا اور یہ ہدایت دی، یہ پیغام دیا کہ اگر اللہ نے تم کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اثر تمہارے کھانے اور تمہارے کپڑے پر دکھنا چاہیے۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے نوازا ہے، تو اس کا اثر تمہارے ظاہری شباہت پر دکھنا چاہیے، تمہارے کھانوں میں دکھنا چاہیے، تمہارے کپڑوں میں دکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یقول العبد مالی مالی، کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، یہ مال وہ مال، یہ زمین وہ زمین، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالکل واضح کیا کہ مال کس کو کہتے ہیں۔ مال اس کو کہتے ہیں کہ جو بندہ کھا لے، مال اس کو کہتے ہیں جو بندہ پہن لے، یہی اس کا مال ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جس کو مال سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میں نے یہ جمع کیا ہے، میں نے یہ کمایا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مال کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بندہ جو کھا لے، جو پہن لے، جو کھا لے جو پہن لے، وہی اس کا مال ہے، باقی سب اس کے وارثوں کا ہے۔ اور صحیح بات ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی لگاتا ہے، انتھک کوشش کرتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، نمازیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور غبن کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، یہاں وہاں سے اس کی ٹوپی اس کے سر کرتا ہے، ٹیبل کے نیچے سے لیتا ہے، ٹیبل کے اوپر سے لیتا ہے، سارے اچھے برے کام کر کے ایک بہت بڑا ذخیرہ، ایک بہت بڑا انبار اور ایک کثیر مال جمع کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے کام آنے والی چیز کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، جو اس نے ضرورت میں خرچ کر لیا، اپنی ذاتی ضرورت میں۔ جب مر گیا تو وہ ساری کی ساری چیز اس کی وارثوں کی ہے، اس کے اولاد کی ہے۔ وہ ساری زمین، ساری پراپرٹی، سارا بینک بیلنس، سب کچھ اس کے اولاد کا ہے، اس کے کسی کام کا نہیں۔ اور وہ اولاد اتنی ناشکری ہوتی ہے، اتنی نافرمان ہوتی ہے کہ جس نے اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا ہے، اتنی بڑی پراپرٹی کھڑا کی ہے، اتنا بینک بیلنس اور اتنی وراثت چھوڑ کر وہ گیا ہوا ہے، وہ والدین اور وہ گارجین اس کے نام پر یہ ایصال ثواب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس کے نام پر قرآن پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کے نام پر مسجد اور مدرسے میں دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آج کل کی اتنی نکمی اور نافرمان اولاد ہے، اور اس کے لیے ہم جو ہے 9-6 کرتے رہتے ہیں، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کرتے ہیں۔
خیر میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ بندے کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، وہی ہے جو اس نے پہن لیا، اور اللہ نے جو اگر نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اثر اس کے بدن پر، اس کے کھانے پر دکھنا چاہیے۔ بہت کما رہے ہیں، بڑی سیلری ہے، بہت پیسہ ہے، بڑی پراپرٹی ہے، پھٹا پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے، گھچکا ہوا کپڑا پہنا ہوا ہے، آئرن نہیں ہے، اور ایک دم گندا کپڑا پہنا ہوا ہے، کھانے میں ایک دم کنجوسی سے کام لیتا ہے، ناپ ناپ کر کھاتا ہے، دیکھ دیکھ کر کھاتا ہے، تول تول کر کھاتا ہے، اور تو یہ اثر نہیں دکھ رہا، یہ کنجوسی کر رہا ہے، اس کو بخیل بولیں گے، اس کو کنجوس بولیں گے، اور کنجوسی یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے سخی ترین انسان تھے، یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی سخی ہو جاتے تھے، اور اتنے سخی ہوتے تھے جیسے کہ ہوا بہتی ہو، یہ حدیث میں الفاظ ہے کہ ہوا جیسے بہتی ہوا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے، جیسے ہوا سے ساری انسانیت فائدہ حاصل کرتی ہے، ساری انسانیت استفادہ حاصل کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بھی ایسے سخی ہوتے تھے جیسے کہ تیز ہوا ہو، ہر ضرورت مند کو اس کی ضرورت پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہا کہ کوئی بھی آ جائے مانگنے والا، اس کو منع مت کرنا، جو ہو دے دو، جو دے سکتے دے دو، جو تم کر سکتے ہو کر دو۔ حضرت عائشہ کا یہ معمول تھا کہ جو بھی رقم ہوتی تھی، جو بھی درہم اور دینار ہوتا تھا، وہ سب کچھ دے دیتے تھے، سب کچھ صدقہ کر دیتی تھی، کچھ بھی نہیں رکھتی تھی، یہاں تک کہ روزے کے لیے افطاری کا سامان نہیں ہوتا تھا، اور درہم اور دینار اگر ہوتا تو اس کو صدقہ کر دیتی۔ یہ حضرت عائشہ کا معمول تھا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جہاں عبادت کا ہے، جہاں تقوی اور طہارت کا ہے، جہاں صبر کو سیکھنے اور سکھانے کا ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا ہے، اور تربیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں غریبوں کا درد سمجھنے کا ہے، اس کا غم سمجھنے کا ہے، اس کی ضرورت کو سمجھنے کا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کے مہینے میں عام طور سے معمول زکوٰۃ دینے کا بھی ہے، حالانکہ صرف رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نہیں دینا ہے، صرف رمضان کے مہینے میں اگر سارے مسلمان صرف رمضان کے مہینے ہی میں زکوٰۃ دے دیں گے تو 11 مہینہ غریب کیا کھائے گا؟ 11 مہینہ ان کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ تو لیکن اکثر آدمی جو ہے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کے نہ دے کہ ہم کو رمضان ہی میں دینا ہے۔ اگر ان کا نصاب رمضان میں پورا ہو رہا ہے تو اچھی بات ہے، ایک آدھ مہینہ آگے پیچھے ہے تو رمضان تک ویٹ کر لیا۔ مثال کے طور پر کسی کا نصاب جو ہے شوال کے مہینے میں پورا ہو رہا ہے تو وہ رمضان میں نکال دے، اور اس کا حساب جو ہے اس کا مہینہ شوال سے ہی چلے گا۔ رمضان کے مہینے میں 1 کا 70 ملتا ہے، تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مستقل جو غریبوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام رکھا، اس نظام کا نام ہے فطرانہ، صدقہ فطر، تاکہ عید کی خوشی میں ہر امیر غریب شامل ہو سکے، ہر امیر غریب کو اس کی ضرورت کا کپڑا اور کھانا مل سکے۔ یہی تربیت کرانے کے لیے، یہ عملی مشق کرانے کے لیے، اور یہ پریکٹیکل کروانے کے لیے صدقہ فطر الگ سے رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سحری کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، کہیں افطاری کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، کہیں زکوٰۃ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور کہیں صدقے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف پریکٹس کروا رہے ہیں، رمضان میں تربیت ہو رہی ہے ہماری، کہ کبھی فطرے کے ذریعے، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے، کبھی پڑوسی کے حقوق کو ادا کرو، لوگوں کی ضرورت کو سمجھو، اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو، اور افطار کراؤ، سحری کراؤ، فدیہ دو۔ یہ سب پریکٹس کروایا جا رہا ہے ہمیں، کہ ہم یہ سمجھ سکیں، بھوکے اور پیاسے رہنے سے ہمیں یہ فیلنگ آ سکے، ہمیں یہ احساس پیدا ہو سکے، ہمیں یہ جذبہ پیدا ہو سکے کہ اگر کسی کے گھر میں 1 دن کا کھانا نہ ہو، پانی نہ ہو، تو اس پر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اگر اس کے لیے کھانا میسر نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، اور اس کو بھوکا اور پیاسا رہنا پڑتا ہے،
تو اس کی زندگی کتنی دشوار ہوتی ہے. روزے کے بھوک اور پیاس سے یہ احساس بھی سمجھا جا سکتا ہے, یہ احساس بھی پیدا کیا جا سکتا ہے. عید کی خوشی میں جہاں ہمارے پاس ایک جوڑی نہیں, دو دو جوڑی, تین تین جوڑی, چار چار جوڑی کپڑے ہوتے ہیں, ایک قسم کا کھانا نہیں, چار چار, پانچ پانچ, چھ چھ قسم کا کھانا ہوتا ہے, تو کیا غریب آدمی کیا وہ ایک کھانے کا بھی حقدار نہیں ہے, ایک کپڑے کا بھی حقدار نہیں ہے؟ اس کے لیے فطرانہ رکھ دیا, صدقہ فطر کو رکھ دیا. اور صرف یہ نہیں کہ ہم نے دے دیا ہے کسی کو صدقہ فطر یا زکوٰۃ تو ہم نے احسان کر دیا, یہ حق ہے, حقوق العباد ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جو رات کو تو مزے کی نیند سویا رہا, پیٹ بھر کر کھایا اور سو گیا, اور اس کا پڑوسی بھوک کی وجہ سے مر گیا. وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, کہ یہ جو ہمارے مال اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں, اس مال میں صرف یہ نہیں کہ ہمارا حق ہے, ہمارے بیوی بچوں کا حق ہے, اس مال میں اس غریب کا بھی حق ہے, اس یتیم کا بھی حق ہے, اس مسکین کا بھی حق ہے کہ اللہ نے کسی وجہ سے اپنی مصلحت کے تحت اس کو مال نہیں دیا ہے تو اس کا بھی حق ہمارے مال میں. ہم اگر دیتے ہیں تو احسان نہیں کرتے, ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں. ہم اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں. قیامت کے قریب ایسا ہوگا نا کہ جب زمین اموال نکالے گی, زمین اپنا بوجھ ہلکا کر دے گی, زمین اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی, کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا, تو پھر اس وقت سمجھ میں آئے گا کہ زکوٰۃ دینا یہ ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے, ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں. ایسے ہی سعودی وغیرہ میں یا ان ممالک میں جہاں غریب نہیں ہے اور سب کے سب صاحب نصاب ہیں, سب کے سب صاحب ثروت ہیں, مالدار ہیں, غریب ان کو مل ہی نہیں رہا, ان کے لیے کتنا مشکل ہے صدقہ ادا کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, اور اپنی رقم کو ضرورت مندوں تک پہنچانا. جا کر ان سے پوچھیے, ان کی زکوٰۃ انڈیا میں آتی ہے, ان کا فطرہ انڈیا میں آتا ہے, اور ان کی بہت سارے مال کے اقسام جو انڈیا کے لوگوں میں آگے تقسیم ہوتا ہے. تو ہم اگر کسی کو اپنی زکوٰۃ دے رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں, یا کسی غریب کی ہم مدد کر رہے ہیں, کسی یتیم کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, تو ہم احسان مانے, اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر بھی کہ ہمیں آسانی سے غریب سامنے مل جاتا ہے, یا اللہ کا شکر ادا کریں. اس کے لیے الگ سے شکرانہ نماز پڑھے کہ ہمیں چلنا نہیں پڑتا, ڈھونڈنا نہیں پڑتا, بھاگنا نہیں پڑتا, اور جو ہے سورسز لگانے نہیں پڑتے کہ ہمیں اپنے دروازے پر ہی غریب مل جاتا ہے. ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں, غریب کی لائن لگی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت سارے پیشہ ور فقیر بھی ہوتے ہیں, تو اس کی پہچان کرنا بھی ضروری ہے آج کل کے زمانے میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جتنے آپ کے دروازے پہ مانگنے والے آتے ہیں وہ سب کے سب پیشہ ور ہی ہوتے ہیں. اس میں ان کی بھی پہچان کرنا ضروری ہے کہ لا يسألون الناس الحافا, جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں, جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں, جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں, جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں, ضرورت مند ہے لیکن وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے. لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ غریب ہے بھی کہ نہیں, وہ اتنی غیرت اور اتنی خودداری سے زندگی گزارتا ہے. یہ پہچان کرنا ہماری ذمہ داری ہے. قرآن نے کہا ہے کہ لا يسألون الناس الحافا تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. تم ان کی ضرورت کو ان کی پیشانی سے سمجھو کہ وہ ضرورت مند ہے, وہ مانگیں گے نہیں. وہ سفید پوش لوگ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, غیرت مند لوگ ہیں, غیور لوگ ہیں, عزت دار لوگ ہیں, لیکن ان کو ضرورت ہے کھانے کی, ان کو ضرورت ہے سحری کی, ان کو ضرورت ہے افطاری کی, ان کو ہے ضرورت کپڑے کی, اور ان کے بچوں کے عید کی ضرورت, لیکن وہ مانگیں گے نہیں. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچانا دوہرا ثواب ہے. تو بھائی یہ مہینہ صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے, عبادت کے ساتھ ساتھ غریبوں کی, ضرورت مندوں کی ضرورت کو سمجھنے کا مہینہ ہے. شہر المواسات, کہ یہ غمخاری کا, غمگساری کا, ضرورت کو سمجھنے کا مہینہ ہے. تو ہم جو ہے درجہ بدرجہ چیزوں کو سمجھیں. پہلے اپنے پڑوسی میں دیکھیں, اپنے رشتہ دار میں دیکھیں, اپنے گاؤں میں دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بہت شریف خاندانی لوگ جس کو ضرورت ہے لیکن مانگ نہیں رہا. ہم کوئی سورسز سے پتہ لگائیں, کئی طریقے سے پتہ لگائیں کہ ہمارے گاؤں میں کون کون سے غریب ہیں جو مانگ نہیں رہے ہیں. دیکھنے سے ایک دم مالدار لگتے ہیں لیکن اندر سے بالکل غریب ہے.
ان تک آپ پہنچائیں. ان تک پیسہ اور زکات اور صدقہ پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو یہ نہ بولیں کہ یہ زکات ہے, ان کو یہ نہ بولیں کہ یہ صدقہ ہے. ایسے شخص کو جو رشتہ دار کو آپ زکات دینا چاہتے ہیں, یا ایسے ہی کسی اپنے کو آپ زکات دینا چاہتے ہیں, اپنے پڑوسی کو, اپنے جان پہچان والوں کو زکات دینا چاہتے ہیں, فطرہ دینا چاہتے ہیں, صدقہ دینا چاہتے ہیں, تو ان کو فطرہ, زکات اور صدقہ بول کر نہ دیں, ان کو بولو کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے, آپ رکھو, تاکہ اس کا عزت نفس بھی بچا رہے, سیلف ریسپیکٹ اس کا مجروح نہ ہو, اور آپ کی زکات بھی ادا ہو, اور آپ کو دوہرا ثواب بھی ہو. جو آپ کے دروازے پر آ جاتے ہیں, آپ کی مسجد میں آ جاتے ہیں, سفیر, چندہ کرنے والے, ان کو بھی دینا ہے, لیکن پہلا حق اپنے رشتہ دار غریب کا ہے, پڑوس غریب کا ہے, گاؤں کے غریب کا ہے, ان کو بھی دینا, ان کو ڈھونڈ کر دینا. ان میں دوہرا ثواب ہے, ایک زکات دینے کا اور حق والوں تک حق پہنچانے کا. اس لیے ہم صرف یہ کہہ کے کہ عبادت میں اپنا وقت اگر لگا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لگانا چاہیے. پورا رمضان عبادت کا مہینہ ہے, تقوی اور طہارت کا مہینہ ہے, عبادت کا مشق ہوتا ہے, نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے, تلاوت کا شوق پیدا ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سیکھنا ہے اور اس کو بھی اپنی زندگی سے باندھ کر چلنا ہے, اپنی زندگی کا اٹوٹ حصہ بنانا ہے کہ غریب کو اگر ہماری ضرورت ہے تو رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے, ہمارا روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے. اور صرف یہ نہیں کہ رمضان میں, 11 مہینے میں بھی اگر اس کی ضرورت ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کو پوری کریں گے. اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم سخاوت سے کام لیں گے, ایسے سخی بنیں گے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تیز ہواؤں کی طرح سخی اور سخاوت سے کام لیا کرتے تھے. ایسے سخی ہم بھی بنیں گے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں, وہ چاہے زکات کے نام پر, چاہے صدقہ کے نام پر, چاہے خیرات کے نام پر, چاہے فطرہ کے نام پر, چاہے مدرسے میں دیتے ہوں یا غریب کو دیتے ہوں, اللہ کے راستے مختلف ہیں, کسی بھی راستے میں وہ دیتے ہیں, چھپ کر دیتے ہیں, اعلانیہ طور پر دیتے ہیں, فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ رنج ہوگا. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اور آج کوئی 50 روپیہ دیتا ہے, ویڈیو بناتا ہے, پوری دنیا کو دکھاتا ہے, یہ دیا, سیلفی لے لیا, یہ آج عادت چل رہی ہے لوگوں میں. اگر کسی کی نیت یہ ہے کہ اس لیے ویڈیو بنا رہا ہے کہ میرا دیکھ کے 10 آدمی اور اس کو دے گا, اگر یہ نیت ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کی یہ نیت ہے کہ میں دے رہا ہوں, دیکھو میں دینے والا ہوں, میں موتی ہوں, میں سخی ہوں, میں بڑا داتا ہوں, دکھلاوا مقصود ہے, تو یہ بہت گندی چیز ہے. لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ دکھا کر دو. دکھا کر دینے سے لوگوں میں شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ بہت سی اور ایسے لوگوں کو بھی دکھا کر دینا چاہیے جس پر یہ تہمت لگتا ہو کہ یہ دیتا نہیں ہے, یہ کنجوس ہے. مثال کے طور پر میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں آپ میں سے کسی کی بات نہیں کر سکتا. میرے اوپر اگر یہ تہمت لگ رہی ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا کنجوس انسان ہے, دیتا نہیں ہے, نہ کسی غریب کو نہیں دیتا ہے, تو اب میرے لیے ضروری یہ ہے کہ میں دکھا کر دوں لوگوں کو تاکہ یہ تہمت ہٹے. اور بقیہ صورت جو ہے, یہ 2-3 صورت اگر ہٹا دیں تو پھر چھپا کر دینا بہتر ہے, اعلان کر کر دینا بہتر نہیں ہے کہ دے رہے ہیں تو جتا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت اجر عظیم عطا فرمائیں. اور قرآن کے اندر ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ نیکی کے اعلیٰ درجے کو وہ شخص نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دے جو اس کو پسند ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جو اس کو پسند ہے اس میں سے جب تک وہ خرچ نہ کر دے وہ نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتا. مطلب چاول اپنے لیے اور کھدی غریب کے لیے, اور بیمار والی مرغی غریب کے لیے اور صحت مند مرغی اپنے لیے نہیں چلے گا. جو تم کو پسند ہے وہ دو, جس کو تم پسند کرتے وہ غریبوں کو دو. اور یہ بات یاد رکھیے, میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے, بڑھتا ہے.
دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے. یہ قرآن کا فارمولہ ہے, اس کو یاد رکھیے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. کتنا پیارا جملہ ہے قرآن کا. قرآن نے ایک چھوٹے سے جملے میں دنیا کی اور انسان کی ساری حقیقت کھول دی ہے. پوری دنیا مال پر بہت محنت کر رہی ہے, کیا سے کیا کر رہی ہے. قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے, ختم کرتا ہے, اور صدقہ دینے سے مال کو بڑھاتا ہے. مال بڑھتا ہے. تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے, یہ قرآن کا جملہ ہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے نہ آئے, ہم تو مانتے ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ سود سے مال مٹتا ہے, ختم ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے, اور صدقہ دینے سے, خیرات دینے سے, زکات دینے سے, ضرورت مند کو دینے سے, یتیم کو دینے سے, فقیر کو دینے سے, مسکین کو دینے سے مال بڑھتا ہے. وہ کسی نہ کسی شکل میں بڑھے, ابھی بڑھے, بعد میں بڑھے, کبھی اور بڑھے, لیکن بڑھے گا. اس کی وجہ بڑھوتری ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث کے اندر یہ فرمایا کہ یزاد بہ رزق المؤمن, کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے, اللہ راستے کھولتا ہے. اس لیے ہم سوچیں کہ ہمارے دروازے پر کوئی بھی آ جائے, اس کو منع نہ کرے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کوئی بھی آ جائے اس کو مت جھڑکو, دے دو. تحقیق کرنا ہے ہماری ذمہ داری, تحقیق کرو. اگر ہمیں اطمینان ہو گیا, یقین ہو گیا کہ نہیں یہ واقعی ضرورت مند ہے, جتنے کی اس کی ضرورت ہے, اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے تو ہم دے دیں. اور اگر تحقیق کے پتہ چلا کہ یہ آدمی وہ نہیں ہے, ضرورت مند نہیں ہے, ڈھونگی ہے, تو اس کو ذلیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پیار محبت سے اس کو واپس کر دیجیے. پیار محبت سے اس کو کہیے کہ بھائی چلے جائیں, کیا پتا کہ اس کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.